اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ آموزش فلسفہ میں ہماری بحث شروع ہوئی تھی اور ہم 5ویں درس میں پہنچے ہیں۔ اس کے اندر جناب آیت اللہ مصباح حفظہ اللہ نے اصطلاحات کی وضاحت کی تاکہ جو مغالطے بعض اوقات وجود میں آ جاتے ہیں ان اصطلاحوں کے واضح نہ ہونے کی وجہ سے ان سے بچا جا سکے۔ یہ بحث تقریباً ہماری جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ ایک نیا مطلب آج سے جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں، وہ ہے کہ علوم جو کہ بہت زیادہ تھے اس کو دستہ بندی کیوں کی گئی ہے، دستہ بندی کیوں کی گئی ہے، یہ سوال یہاں پر اٹھاتے ہیں۔ ہم جو ابھی یہ بحث شروع کرنے جا رہے ہیں یہ ایک نئی بحث ہے اور مقدماتی بحث ہے موضوع فلسفہ اور تعریف فلسفہ کے لیے۔ یعنی اب ہم تاریخ فلسفہ سے آشنا ہو گئے مختصر طور پہ، اصطلاحات سے آشنا ہو گئے مختصر طور پہ، اور اب جو ہے ہم آہستہ آہستہ موضوع فلسفہ کو کھولیں گے کہ فلسفے کا موضوع کیا ہے، پھر اس کی بنیاد پر ہم فلسفے کی تعریف کریں گے جو فلسفہ ہم قائل ہیں جس کے اور جس کو بیان کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے کچھ مقدماتی مزید بحثوں کی ضرورت ہے کہ جو ابھی آیت اللہ مصباح حفظہ اللہ جو ہے اس 5ویں درس کے وسط سے شروع کر رہے ہیں، وہ ہے تقسیم و طبقہ بندی علوم، کہ علوم کو تقسیم کیوں کیا گیا، علوم کو دستہ بندی کیوں کی گئی ہے، اس کی کیا وجہ تھی۔ جناب آیت اللہ مصباح فرماتے ہیں کہ ہم اگر علوم کی طرف ذرا دقت کریں، دیکھیں، مطالعہ کریں تو ہمیں ملتا ہے کہ اتنے زیادہ مسائل ہیں علمی کہ انسان جو ہے وہ شاید ان کو شمار بھی نہ کر سکے۔ بہت سارے ہیں، مثلا تجربی علوم کو لے لیں، اس کے بہت سارے مسائل ہیں، پھر عقلی علوم کو لے لیں، اس کے اپنے مسائل ہیں، اخلاق کو لے لیں، اس کے اپنے مسائل ہیں، مسائل ہی مسائل ہیں، مسئلہ بے عنوان علم، یعنی نہ ہماری وہ عرفی زبان میں مسائل جو ہے وہ مراد نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب ہم نے دقت کی، یعنی ان ماہرین نے، دانشمندوں نے جب دقت کی کہ ان میں بعض مسائل کے اندر قربتیں موجود ہیں۔ مثلا آپ اگر دیکھتے ہیں کہ جو تجربی علوم ہیں جو کہ ابھی علوم کی شکل میں ہیں، اگر اس کو ہم مد نظر رکھیں تو ان میں سے بعض علوم جو ہیں ان کے مسائل ایک دوسرے کے بڑے قریب نظر آتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں فزکس جو ہے وہ بھی مادے سے بحث کرتی ہے اور کیمسٹری جو ہے وہ بھی مادے سے بحث کرتی ہے۔ ہاں زاویہ دید الگ ہے ضرور، لیکن کیا ہے جو مطمع نظر ان کی چیز ہے وہ کیا ہے، وہ میٹر ہے، درست ہے۔ اور اب جب ان کے اس طریقے سے موضوع بنتا ہے، اب جب یہ مسائل بیان کرتے ہیں، مسئلہ لے کر آتے ہیں، ان کی جو پرابلمز ہیں ان کو یہ ڈسکس کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ نزدیکیاں نظر آتی ہیں، فزکس، کیمسٹری اس کے اندر اور پھر بیالوجی کے اندر قربتیں نظر آتی ہیں، بعض مسائل ایسے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ ہم بعض جب علوم کو دیکھتے تھے، مسائل کو دیکھتے تھے، بلکہ علوم تو بعد میں بنیں گے، مسائل کو جب دیکھتے تھے تو ہمیں پتہ یہ چلتا تھا کہ بعض مسئلوں کے اوپر متوقف ہیں۔ کیا مراد متوقف ہیں؟ یعنی اگر آپ ایک مسئلے کو یاد نہیں کریں گے، ایک مسئلے کو حل نہیں کریں گے تو آپ کو دوسرا مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا، اس قسم کا توقف پایا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں نظر آ رہی تھی۔ مثلا اگر کوئی انسان فلسفہ جو ہے وہ پڑھنا چاہتا ہے تو جب تک اس نے علم منطق نہ پڑھی ہو تو وہ فلسفے کو اچھے طریقے سے سمجھ نہیں سکتا۔ بس معلوم ہوا کہ منطق کے مسائل پہلے حاصل کرنا ضروری ہیں اور فلسفے کے مسائل اس کے بعد ہیں، بس توقف پایا جاتا ہے یہاں پر۔ یا مثلا آپ لے لیں جدید جو فزکس ہے ہمارے پاس، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر انسان کو ریاضی نہ آتی ہو تو جدید فزکس کو سمجھنا مشکل ہے۔ تو لہٰذا اگر یہ بات درست ہو
تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاضی اور جدید فزکس کے درمیان توقف پایا جاتا ہے، یعنی ریاضی آئے گی تو جدید فزکس کے مسائل جو ہیں وہ سمجھ میں آئیں گے۔ لیکن بعض علوم جو ہیں، بعض علوم کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ مثلا یہی ریاضی کی مثال لے لیتے ہیں، ریاضی فلسفے کے لیے مددگار ہے، توقف نہیں ہے یہاں پر، جدید فزکس کے لیے توقف پایا جاتا ہے۔ کیسے مددگار ہے؟ آپ اگر تاریخ فلسفہ میں جا کر مطالعہ کریں تو آپ کو یہ نقطہ بڑا واضح انداز میں ملے گا کہ ارسطو اور افلاطون جو ہیں اپنی اکیڈمی میں اس فرد کو داخلہ دیتے تھے کہ جو ریاضی میں ماہر ہوتا تھا، کیونکہ فلسفی بحث کرنی تھی، اور ریاضی جو ہے انسان کے ذہن کو عقلی بنانے کی جو ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے ریاضی، اور ظاہری سی بات ہے جب انسان کا ذہن جو ہے وہ تعقل کے قابل ہو جائے تو فلسفہ اس کو بڑا آسانی سے سمجھ میں آتا ہے۔ تو لہذا اگر کوئی انسان ریاضی والا ذہن رکھتا ہے اور اگر وہ انسان چاہتا ہے کہ فلسفہ اس کو صحیح طریقے سے سمجھ میں آئے تو پھر کوشش ہونی چاہیے کہ وہ ریاضی کے اندر محنت کرے، اگرچہ ریاضی کے بغیر فلسفہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا کہ ریاضی اور فلسفے میں کیا ہے؟ توقف نہیں ہے، درست ہے، لیکن یہ کہ مددگار ضرور ہے۔ جو بندہ ریاضی اچھے طریقے سے جانتا ہوگا اس کو فلسفہ سمجھنے میں اس طریقے سے مشکل پیش نہیں آئے گی جس طریقے سے ایک عادی طالب علم کو جو ہے وہ مشکل پیش آتی ہے۔ بس جب ہم نے دیکھا کہ بعض مسائل ایسے ہیں کہ جو آپس میں قربت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، بعض مسائل ایسے ہیں جو ایک دوسرے پر توقف رکھتے ہیں، ایک کو نہ سیکھا دوسرا سمجھ میں نہیں آئے گا، اس قسم کا ہے، اور بعض مسائل ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ ان کا آپس میں کوئی ربط نہیں ہے۔ مثلا ادبیات میں، نحو کے اندر عربی ادبیات کو اگر آپ لیں تو وہاں مسائل یہ ہیں کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے، مثلا اس قسم کی بحثیں ہوتی ہیں۔ اب یہ مسائل، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے فزکس کے ساتھ، یہ مسائل بالکل اجنبی ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ تو لہٰذا انہوں نے دیکھا کہ جب یہ اس قسم کے حالات موجود ہیں تو ہم کیا کریں؟ یہاں پر ہم پھر جو ایک دوسرے پر توقف رکھتے ہیں اور جو مسائل آپس میں قربت رکھتے ہیں ان کو جدا کرنا شروع کر دیں۔ بس یہاں سے یہ ایک آپ کہہ لیں کہ سبب بنا کہ دانشمند جو ہیں، ماہرین جو ہیں، علماء جو ہیں، وہ اس فکر میں آ جائیں کہ علوم کی دستہ بندی ہونی چاہیے، درست ہے۔ بس یہ ایک دو وجوہات جو آپ کی خدمت میں یہاں پر بیان کی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ فائدہ کیا ہے طبقہ بندی کرنے کا؟ علتوں میں سمجھ میں آ گئی، سببوں میں سمجھ میں آ گیا۔ آیت اللہ مصباح نے جو ہے وہ یہاں پر بیان کر دیا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ مسائل کے اندر قربت موجود تھی، مسائل کے اندر توقف موجود تھا، لہٰذا علماء نے چاہا کہ اس کو جو ہے وہ طبقہ بندی کر دی جائے، جو مسائل ایک دوسرے کے قریب ہیں ان کو ایک طرف کر دیں، جن کے اندر توقف پایا جاتا ہے ان کو ایک طرف کر دیں، اور جن کا آپس میں کوئی ربط نہیں ہے تو لہٰذا وہ ایک دوسرے سے کیا ہونے چاہیے؟ جدا ہونے چاہیے۔ اگر یہ علوم کی طبقہ بندی نہ ہوتی تو کیا نتیجہ نکلتا؟ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک ہی علم ہوتا، اس کے سینکڑوں مسائل ہوتے، بلکہ لاکھوں مسائل ہوتے، تو لہٰذا مشکل پیش آتی۔ اب ہم فائدے کی طرف آتے ہیں کہ اس طبقہ بندی نے ہمیں کیا فائدہ دیا۔ آیت اللہ مصباح حفظہ اللہ یہاں پر دو فائدوں کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتے ہیں۔ ایک فائدہ یہ حاصل ہوا کہ اگر کوئی انسان ایک علم کا ذوق رکھتا ہے، مثلا ایک طالب علم یا ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ میں عقلی علوم میں کام کروں، تو ظاہری سی بات ہے کہ اگر دستہ بندی ہوئی ہوگی، طبقہ بندی موجود ہے، پارٹیشن ہوئی ہے اچھے طریقے سے، تو وہ فقط عقلی علوم کو سیکھے گا، جا کر اس کو فوکس کرے گا، اپنے ذوق کے مطابق جو ہے وہ بحث کرے گا اور ریسرچ کرے گا جا کے، باقی علوم اس کے ساتھ ربط نہیں رکھتے۔ تجربی علوم میں وہ جانا نہیں چاہتا ہے، تاریخی علوم میں وہ جانا نہیں چاہتا ہے مثلا، تو لہٰذا وہ عقلی علوم کے اوپر جو ہے وہ فوکس کر لے گا۔ ایک فائدہ یہ۔ دوسرا فائدہ یہ کہ اگر کوئی انسان
مختلف رشتوں کے اندر یا مختلف سبجیکٹس کے اندر جو ہے وہ کام کرنا چاہتا ہے. مثلا ابھی تو میں نے کہا نا کہ ایک بندہ جو ہے مثلا فلسفے میں کام کرنا چاہتا ہے تو طبقہ بندی علوم کی ہوئی ہے، وہ فقط فلسفے کو فوکس کرے گا، باقی علوم کو چھوڑ دے گا. اب ایک بندہ چاہ رہا ہے کہ نہیں، میں مختلف جو ہے سبجیکٹس میں مطالعہ کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ فلسفے کا بھی مطالعہ ہو، میں چاہتا ہوں تجربی علوم کا بھی مطالعہ ہو، میں چاہتا ہوں منطق کا بھی مطالعہ ہو. مثلا اس طریقے سے مختلف علوم کو پڑھنا چاہ رہا ہے، مہارت حاصل کرنا چاہ رہا ہے. تو طبقہ بندی جو کی گئی ہے علوم کی، یہ اس طالب علم کو، اس اسٹوڈنٹ کو یہ فائدہ پہنچائے گی کہ اس کو پتا ہوگا میں نے آغاز کہاں سے کرنا ہے. مطلب میں نے فلسفہ اگر پڑھنا ہے تو مجھے فلسفہ کہاں سے پڑھنا شروع کرنا چاہیے، یا مثلا اگر میں نے تجربی علوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے تو مجھے کہاں سے آغاز کرنا چاہیے اس کا. تو لہٰذا یہ ایک فائدہ موجود ہے کہ جو طبقہ بندی سے جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ مختصر طور پہ جناب آیت اللہ مصباح حفظہ اللہ نے بیان کیا یہاں پر. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں اس عنوان کے آخر میں، فرماتے ہیں کہ لہٰذا جب طبقہ بندی انہوں نے کر دی تو کیا طبقہ بندی کی؟ تو ابتدائی مرحلے میں علماء نے علوم کو بنیادی طور پر دو سیشن میں تقسیم کیا. علوم یا نظری ہوں گے یا عملی ہوں گے. یعنی بعض علوم وہ ہیں کہ جن کا تعلق انسان کے فکر و تفکر کے ساتھ مربوط ہے، ڈائریکٹ عمل کے ساتھ مربوط نہیں ہے، بلکہ پہلے فکر کے ساتھ مربوط ہے، اس کے بعد کہیں عمل کا مرحلہ آتا ہے. بعض ایسے ہیں، بعض ایسے علوم ہیں جن کا ڈائریکٹ جو ہے وہ عمل سے تعلق ہے. بس پہلے علم کو کہا علوم نظری، نظر یعنی عقیدہ یعنی تفکر کے ساتھ مربوط ہیں، اور بعض علوم کیا ہیں؟ عملی ہیں. بس بنیادی طور پہ دو تقسیم کر دی. پھر بعد میں جو ہے علوم نظری کو جو ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم کیا کہ اس کے اوپر مختصر سی گفتگو ہماری تاریخ فلسفہ کی جب بحث چل رہی تھی اس میں ہوئی تھی کہ علوم نظری کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا کہ وہ فزکس تھا، ریاضی تھا، الہیات تھا، یہ علوم نظری تھے. اور علوم عملی جو ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا، اخلاق ہے، تدبیر منزل ہے اور سیاست ہے. اس کو علوم عملی میں ان 3 حصوں میں جو ہے اس کو تقسیم کر دیا گیا. یہ ایک عنوان تھا جو جناب آیت اللہ مصباح حفظہ اللہ نے یہاں پر بیان کیا. ایک اور اہم مطلب جس کی طرف بیان اشارہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ علوم کی طبقہ بندی کیوں ہوئی. یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ طبقہ بندی علوم کی اس نے کیا فائدہ پہنچایا اور پہنچا رہا ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کس معیار کے تحت علوم کو جو ہے وہ طبقہ بندی کی جائے یا کی گئی. اس ملاک معیار کیا تھا یا کیا ہونا چاہیے ایک علم کو یا مختلف علوم کو طبقہ بندی اور اس کی تقسیم کرنے کے لیے. فرماتے ہیں کہ ہم یہاں پر بنیادی طور پر 3 معیار رکھتے ہیں کہ جن کا ماہرین جو ہے وہ خیال رکھتے ہیں، کسی نہ کسی ایک معیار کے مطابق علوم کی تقسیم بندی کر دیتے ہیں. ان میں سے جو پہلا معیار ہے وہ ہے میتھڈ کے اعتبار سے. میتھڈولوجی آج کل جو ہے مثلا ایک علم جو ہے وہ بحث بھی ہوتی ہے کہ روش، اسلوب، منہج یا میتھڈ کے مختلف نام ہیں، فارسی، عربی اور اردو انگلش کے اندر جو آپ کے خدمت میں عرض کیے ہیں. ایک معیار یہ ہے کہ ہم علوم کے اندر جو روشیں موجود ہیں اس روش کی بنیاد پر علوم کو تقسیم کریں. کیسے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض علوم ایسے ہیں کہ جو مسائل کے اثبات کے لیے عقل سے استفادہ کرتے ہیں. یعنی کیا مراد؟ یعنی اس علم کی تحقیق میں روش کیا استعمال ہوتی ہے؟ عقلی روش کا سہارا لیتے ہیں، برہان عقلی سے استفادہ کرتے ہیں. تو ہم دیکھیں گے جب یہ برہان عقلی ایک روش ہے، میتھڈ ہے ایک تحقیق کا، تو اب ہم کیا کریں گے؟ علوم کو جدا کر دیں گے، ایک کیٹیگری کے اندر لے آئیں گے کہ وہ علوم کے جس کے اندر روش عقلی استعمال ہوتی ہے وہ ایک طبقے میں آ جائیں گے. مثلا منطق اس میں آ جائے گی، فلسفہ اس میں آ جائے گا،
درست ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی عقلی علوم اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جائیں گے آ کر، مثلا اصول وہ اس کے اندر آ جائے گا یا اس کے علاوہ بھی۔ دوسری جو روش موجود ہے وہ ہے تجربہ۔ تجربے کے ذریعے جو ہے وہ بعض علوم کے مسائل کو ثابت کیا جاتا ہے۔ مثلا آپ دیکھ لیں فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بیالوجی ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے، ہم تجربے کے ذریعے آ کر بحث کر رہے ہوتے ہیں اور مسائل کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ بس یہ دوسری کیٹیگری بن جائے گی علوم کی، کہ وہ علوم کے جو تجربی روش کے تحت مسائل کو ثابت کرتے ہیں۔ اس میں جیسے میں نے نام لیا آپ کے سامنے، فزکس، کیمسٹری، بیالوجی جو ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں گے، وہ جدا ہو جائیں گے باقی علوم سے۔ ایک اور روش اور منہج جو موجود ہے اور اس کی بنیاد پر علم کو تقسیم کیا جاتا ہے وہ ہے نقل۔ نقلی علوم اس کو کہتے ہیں، قاف دو نقطے والے۔ نقل یعنی جس کا تعلق نقل سے، انتقال سے ہو، مثلا جیسا کہ تاریخ کا جو مسائل ہیں، آپ تاریخی ماضی تک کا کیسے پہنچیں گے، کہ جب آپ تک وہ خبریں پہنچی ہوں کہ جو اس زمانے میں واقعات ہوئے تھے، وہ آپ کے لیے نقل کریں، تب آپ تک پہنچیں گے تو آپ آشنا ہو سکیں گے کہ ماضی میں کیا کچھ ہوا ہے۔ بس ایک جو طبقہ بندی ہم کر سکتے ہیں علوم کی، وہ ہے روش نقلی کے اعتبار سے۔ بس ایک طبقہ جو ہے وہ جدا ہو جائے گا علوم کا، کہ وہ علوم کے جس کے اندر نقلی روش سے استفادہ کیا جاتا ہے وہ ایک کیٹیگری میں آ جائیں گے، جیسے تاریخ ہے، علم رجال ہے، علم فقہ ہے، اور اس قسم کی باقی جو علوم ہیں وہ اس میں آ جائیں گے۔ بس ہمارے پاس پہلا معیار روش تھا، اور پھر اس روش کے اندر 3 روشیں تھیں، عقلی روش، نقلی روش اور تجربی روش۔ تو یہ اس طریقے سے آگے علوم کو جو ہے وہ تقسیم کر دیا گیا۔ دوسرا معیار جو پایا جاتا ہے علوم کو تقسیم کرنے کے لیے، اور معمولاً اس معیار کا بھی بعض اوقات جو ہے وہ اس معیار کو بھی استعمال کیا جاتا ہے علوم کی دستہ بندی میں، اس کی طبقہ بندی کے اندر، وہ ہے کہ ہدف اور غایت کو مد نظر رکھیں۔ کن کن علوم کا ہدف اور غایت ایک ہے ان کو جدا کر دیتے ہیں، اور جن کا ہدف اور غایت نہیں مل رہا وہ اس سے الگ ہو جائیں گے۔ مثلا آپ دیکھ لیں کہ جو علوم انسان کی جو عربی لغت کو صحیح کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، اور ان کا ہدف ہی یہی ہے کہ انسان کی جو لسان ہے اور عربی ہے وہ ٹھیک ہو جائے، ان کو ایک جگہ ہم کر دیں گے۔ مثلا بلاغت ہے، مثلا نحو ہے، مثلا صرف ہے۔ اب یہ کیا ہے، یہ مختلف علوم ہیں، لیکن ہم اس کو دستہ بندی کریں کس اعتبار سے، کہ ان سب علوم کا ہدف یہ ہے کہ انسان صحیح طریقے سے عربی سے آشنائی حاصل کر لے اور بول سکے اور سمجھ سکے، تو لہٰذا یہ علوم جو ہیں وہ جدا ہو جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے باقی علوم کے اہداف بھی اسی طریقے سے ہم جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ مثلا جیسے آیت اللہ مصباح نے جو ہے وہ مثال دی کہ اگر آپ دیکھیں مادی ہدف ہے کسی کا، معنوی ہدف ہے کسی کا، فردی ہدف ہے کسی کا، اجتماعی و معاشرتی ہدف ہے کسی کا، اور پھر بیان فرماتے ہیں کہ واضح اور روشن ہے کہ وہ شخص کے جو معنوی طور پر تکامل کے راستے پر چلنا چاہتا ہے اور اس سے آشنائی حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو کیا پڑی ہے کہ وہ تجربی علوم کا مطالعہ کرے۔ کھیتی باڑی کے علم کا جو ہے اس کو علم ہونا چاہیے، وہ کبھی بھی اس کی طرف نہیں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنا ہدف جو ہے وہ معنوی تکامل بنایا ہے، تو لہٰذا وہ انہی علوم کی طرف جائے گا کہ جو اس کے ہدف میں کارآمد ہوں گے۔ مثلا علم اخلاق کی طرف جائے گا، علم عرفان کی طرف جائے گا، مثلا اس طریقے سے باقی علوم کی طرف جو ہے وہ رجحان اس کا پیدا ہو جائے گا، لیکن باقی جغرافیہ، تاریخ مثلا اس کی طرف اس کا رجحان نہیں بڑھے گا۔ تیسرا معیار فرماتے ہیں، اور یہ معیار سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے، کہ علوم کی طبقہ بندی کے اندر جو ایک معیار ہوتا ہے وہ موضوع ہے، یعنی ایک علم جو دوسرے علم سے جدا ہو رہا ہے وہ موضوع کے اعتبار سے جدا ہو رہا ہے۔ مثلا اگر فلسفہ جدا ہے علم منطق سے،
تو اس کی وجہ یہ ہے کہ علم منطق کا موضوع اور ہے، فلسفے کا موضوع اور ہے۔ اگر جو ہے علم صرف جدا ہے علم نحو سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ صرف کا موضوع اور ہے اور نحو کا موضوع اور ہے، اور اسی طریقے سے باقی علوم کا بھی آپ لے سکتے ہیں۔ بس ایک جو بہترین ملاک ہے وہ موضوع کی بنیاد پر علوم کی دستہ بندی کرنا ہے۔ انہوں نے جو مثال دی ہے، کیا مثال ہے؟ مثلا کہتے ہیں کہ عدد جو ہے وہ علم حساب کا موضوع ہے اور مقدار جو ہے وہ ہندسہ کا موضوع ہے۔ اب علم ہندسہ یا جیومیٹری اور علم ریاضی یہ ایک دوسرے سے جدا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کا موضوع عدد ہے اور اس کا موضوع کیا ہے؟ مقدار ہے، تو لہٰذا ایک دوسرے سے جو ہے وہ جدا ہو جاتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ موضوع کی بنیاد پر علوم کی تقسیم بندی بہترین معیارات میں سے ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کیونکہ اگر آپ موضوع کی بنیاد پر علوم کی تقسیم بندی کر دیں گے تو اس کے اندر وہ دو چیزیں بھی پائی جاتی ہیں کہ جو ہدف اور غایت کی بنیاد پہ تقسیم کیا جاتا تھا اس کو۔ مثلا دیکھیں عبارت، یہاں پر ہم عبارت پڑھ لیتے ہیں استثنائی طور پہ۔ فرماتے تقسیم بندی علوم بر اساس موضوع بہتر از معیارهای دیگر ہدف و انگیزه جدا سازی علوم را تأمین میکند، کہ اگر ہم موضوع کی بنیاد پر علوم کی تقسیم بندی کرتے ہیں تو باقی معیاروں کی نسبت یہ بہتر معیار ہے کہ وہ علوم کی جدا کرنے کا جو ہدف ہے اس کو حاصل کر سکے ایک عالم، ایک دانشمند۔ چنان کے برعایت آن ارتباط و ہماہنگی درونی مسائل و نظم و ترتیب آنها بہتر حفظ می شود۔ اگر موضوع کی بنیاد پر علم کی تقسیم بندی کی جائے گی تو اس کے ایک علم کے مسائل کے اندر جو نظم ہونا چاہیے وہ اسی بنیاد پر ادا ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ فلاسفہ نے اس معیار کے اوپر بہت زیادہ توجہ کی ہے، یعنی وہ جب بھی علوم کو تقسیم کرتے تھے تو ان کا مد نظر موضوع والا معیار ہوتا تھا، باقی معیار جو ہیں وہ ان کی طرف اتنی توجہ ان کی نہیں تھی، چونکہ اس کے اندر اہداف جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ پھر آخری نقطہ اس مطلب میں جو ہے بیان کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ باقی مطلب چاہ رہا تھا کہ یہ فصل ختم ہو جائے لیکن وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، چاہوں گا کہ اس کو بعد میں مکمل کر لیں۔ آخری مطلب جو ہم بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ علامہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ موضوع کے اعتبار سے علوم کی تقسیم بندی کرتے ہیں تو وہ تقسیم بندی تو ٹھیک ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک علم کو موضوع کے اعتبار سے جدا کیا ہو باقی علوم سے، اسی علم کو پھر آپ کیا کریں؟ باقی معیاروں کے مطابق تقسیم کر دیں اس کو مزید۔ مثال کے طور پہ آپ نے موضوع کے اعتبار سے علم کو جدا کر دیا، کیا؟ مثلا ہمارے پاس ایک ایسا علم ہے کہ جو خدا کی معرفت عطا کرتا ہے، پس موضوع علوم کا جو معرفت خداوندی ہوگی، خدا شناسی ہوگا جس کا موضوع، وہ جدا ہو جائے گا۔ جن علوم کا موضوع خدا شناسی نہیں ہوگا ڈائریکٹ، وہ الگ ہو جائیں گے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ یہ موضوع کے اعتبار سے تو جدا ہو گیا، لیکن اب اسی علم کو پھر ہم روش کے اعتبار سے 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ خدا شناسی میں 3 روشیں معمولاً پائی جاتی ہیں، یا ہم کہیں گے کہ خدا شناسی جو ہے وہ کلامی ہے، فلسفی ہے، عرفانی ہے یا دینی ہے مثلا۔ تو اب یہ جو تقسیم ہم کر رہے ہیں خدا شناسی کے علم کی، وہ روش کے اعتبار سے ہے۔ پس ہم نے دیکھا کہ کلی علم جو ہے وہ تو موضوع کے بنیاد پر جدا ہو گیا باقی علوم سے، لیکن پھر اس کے نیچے جو شاخیں بنی ہیں اس کے اندر جو معیار مد نظر رکھا گیا ہے وہ معیار روش والا ہے۔ تو لہٰذا یہ کرنا جو ہے وہ ممکن ہے اور اس کے اندر کوئی مشکل پیش نہیں آتی، اور پھر نیچے مختلف مثالیں اور دیتے ہیں کہ وہ اتنا مشکل مطلب نہیں ہے، مطالعے سے جو ہے یہ چیز حل ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو ایک موضوع بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ موضوع کا اور مسائل کا آپس میں کیا رابطہ ہوتا ہے، اس رابطے کے اوپر وہ بات کرتے ہیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ الکلمتو
یا مثلا یوں کہہ لیں الفاعل مرفوع، فاعل مرفوع ہوتا ہے، یا ہم کہتے ہیں کہ الوجود علت، وجود کیا ہے؟ علت ہوتا ہے یا معلول ہوتا ہے۔ یا مثلا ہم فزکس کے اندر جو ہے وہ میٹر کی جب بات کر رہے ہوتے ہیں، مادے کی جب بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ کوئی ایک قضیہ بنا دیتے ہیں کہ مادے کی یہ خصوصیت ہے۔ اب یہاں پر موضوع کون ہے؟ مادہ۔ مسئلہ کون ہے؟ محمول کون ہے؟ کہ وہ جو خصوصیت آپ اس کی بیان کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بحث کر رہے ہیں کہ موضوع اور مسائل کا آپس میں کیا رابطہ ہے، کہ اس رابطے کو تھوڑا توضیح دینے کی ضرورت ہے، کہ اگر اس توضیح میں پڑھ گئے تو بحث جو ہے وہ لمبی ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اس کو پھر بعد میں دیکھتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔